أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام علیکم. انسانی جسم ایک اکائی ہے، لیکن اس اکائی کا نظام بعین اسی طرح چلتا ہے جس طرح کسی حکومت، بڑے کارپوریٹ ادارے یا کسی فوج کا نظام. ایک تھنک ٹینک، ایک پالیسی میکر ادارہ، اس کے متحد ایک فیلڈ فورس اور ان کو فراہم کرنے کے لیے ایک سپلائی کا نظام. انسانی جسم میں یہ جتنے بھی کام ہیں یہ سب ٹیشوز نے اپنے آپ میں بانٹے ہوئے ہیں. انسانی دماغ نروس سسٹم کا سردار ہے. اس کے متحد دو قسم کے اعصاب ہوتے ہیں جو پورے جسم میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. ذرا ذرا سی خبریں دماغ کو بھیجتے ہیں، ان کے جواب میں دماغ جو ان کو احکامات صادر کرتا ہے اس کو پورے جسم تک پہنچاتے ہیں. انسانی جسم میں حرکات کا نظام، اس کو دل ہیڈ کرتا ہے. چلنا پھرنا، بولنا، کھانا پینا، یہ جتنے بھی حرکت کے نظام ہیں ان سب کو انجام دینے کے لیے دل اپنے دو ماتحت اداروں یا نظاموں، جن میں سے ایک کو ارادی عضلات کہتے ہیں، ایک کو غیر ارادی عضلات کہتے ہیں، ان کے ذریعے سر انجام دیتا ہے. دماغ کے اندر وقوع پذیر ہونے والی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں ان کے لیے جس توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس توانائی کو استعمال کرنے کے بعد جو فضلات بنتے ہیں ان کو فراہم کرنا اور ان فضلات کو جسم سے خارج کرنا، یہ جگر کا کام ہے. جگر اپنے ماتحت غدودوں، جن میں سے ایک کو غدد جاذبہ اور دوسرے کو غدد ناقلہ کہتے ہیں، کے ذریعے سر انجام دیتا ہے. ہر نظام صحت میں جسم کے نظامات کو مختلف طریقوں سے دیکھا اور پرکھا گیا، جانچا گیا اور بتایا گیا. ہر ایک آدمی اپنے سمجھ بوجھ کے مطابق کسی بھی چیز کو ڈسکرائب کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے اور اس کے پیدا شدہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر ہم مثال لیں کہ ہمارے جسم میں ایک نظام ہے جسے ہم نظام خوراک کہتے ہیں یا نظام غذا کہتے ہیں، وہ منہ سے شروع ہو کر مقعد تک چلتا ہے. اس میں خوراک کی نالی ہے، معدہ ہے، آنتیں ہیں. تقریباً جتنے بھی طریقہ ہے علاج ہیں وہ معدے کو ایک مکمل عضو سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت ایسا نہیں ہے. معدے میں اعصاب بھی ہیں، عضلات بھی ہیں اور غدود بھی ہیں. معدے کا کام ہے غذا کو ہضم کرنا. وہ اس ہضم کو کیسے سر انجام دیتا ہے اس کو بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. ہمیں بھوک محسوس ہوئی، یہ احساسات کا کام تھا، یہ ہمارے دماغ کے ذمہ تھا. کھانے میں ہماری بھوک ختم ہو گئی، پیٹ بھر گیا، یہ اطلاع ہمارے دماغ تک پہنچی، اس نے آگے کام کیا. ہم نے خوراک کو چبایا، منہ میں دانتوں نے، زبان نے حرکت کی، یہ مسلس کا کام تھا. معدہ میں خوراک الٹتی پلٹتی رہی، یہ معدہ کے مسلس کا کام تھا. آنتوں میں خوراک اپنی جگہ سے آگے بڑھتی رہی، یہ مسلس کا کام تھا. اس خوراک کے ہضم کے دوران جو کیمیائی تغیرات ہوئے
جو مادے مختلف حدودوں نے معدہ میں آنتوں میں خارج کیے اور ہضم شدہ خوراک کو جس طریقے سے ہضم کیا، یہ سب حدودوں کی کارروائی تھی جو مختلف حدودوں نے اپنے اپنے مقام پر کی۔ یہ جتنے نظام ہیں یہ سب مربوط ہیں، ایک کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہے، دوسرے کا تیسرے کے ساتھ ہے اور تیسرے کا پہلے کے ساتھ۔ وہ اپنی ضروریات اور اپنی کیفیات ایک سے دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں۔ جب بھی کسی نظام میں خرابی آتی ہے وہ صرف ایک نظام میں آتی ہے، مکمل عضو میں نہیں آتی۔ اس کو ایک سادہ مثال سے سمجھیں، ہم کہتے ہیں یہ ہمارا پنکھا خراب ہو گیا، کیوں؟ پنکھا کام نہیں کر رہا، لیکن مکینک اس کے نظام کو سمجھتا ہے، وہ اسے دیکھتا ہے آیا اس کا مکینیکل سسٹم خراب ہے، اس کا کوئی بیرنگ تو نہیں خراب، اس کی وائنڈنگ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی کوئی تار تو نہیں ٹوٹ گئی۔ وہ پورے پنکھے کو ٹھیک نہیں کرتا، صرف اس کے متعلقہ نظام کو ٹھیک کرتا ہے۔ اس نے وہ خرابی چھوٹی تھی یا بڑی، صرف ایک نظام میں خرابی تھی، اس کو ٹھیک کیا اور پورا پنکھا چلنے لگ پڑا۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ جتنے بھی طریقہ علاج ہیں وہ جب بھی معدے کا علاج کرتے ہیں تو مکمل معدے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیشہ یہ ناکام رہتے ہیں۔ جسم میں بیماریاں صرف دو قسم کی ہو سکتی ہیں، ایک کسی بھی سسٹم نے اوور ورکنگ شروع کر دی، ضرورت سے زیادہ کام شروع کر دیا، یا ضرورت سے کام کرنا شروع کر دیا۔ اگر وہ ضرورت کے مطابق کام کرتا رہتا تو وہ تو خرابی نہیں تھی۔ اب اگر کوئی سسٹم اپنی ضرورت سے زیادہ کام کر رہا ہے تو ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس سسٹم کو، اس کی زیادتی کو گھٹا کے اس کو نارمل کر دیں۔ اگر کوئی نظام سست کام کر رہا ہے تو اس کو تیز کر کے اس کو نارمل کر دیں۔ ہمارے یہی کرنے کا کام تھا۔ جب ہم نے یہ کام کر دیا، وہ سسٹم اپنے اعتدال پہ آ گیا تو صحت کا نظام بحال ہو گیا اور متعلقہ عضو نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ اس ساری چیزوں کو کرنے کے لیے، جاننے کے لیے ہمیں دو چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ علاج میں دو چیزوں کی اہمیت ہے، ایک کو کہتے ہیں تشخیص، ایک کو کہتے ہیں تجویز۔ تشخیص کرنا ایک فن ہے، پیچیدہ ہے۔ کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں، اس کے مختلف ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، یہ کیا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو نبض کی خاموش آواز سننی آ جائے تو آپ صرف اس آواز کو سن کر اس چیز کو پرکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا نظام تیز ہے یا سست ہے۔ آپ اس کو نارمل پہ لے آئیں گے، باقی سارا کام خود بخود ہی ہو جائے گا۔ سمجھنے والی بات یہ ہے، آج تک دنیا میں کوئی دوائی ایسی ایجاد نہیں ہو سکتی کسی بھی طریقہ ہے علاج میں جو انسانی یا حیوانی جسم کو ہیل کر سکے، اسے ٹھیک کر سکے، نہیں۔ اگر کسی جگہ پہ زخم ہو گیا تو جسم نے اپنی قوت مدبرہ بدن سے اس کو خود ہی مندمل کرنا ہے۔ ہم کوشش کر کے اس جگہ کو مناسب ماحول تو دے سکتے ہیں لیکن اس کی ہیلنگ کو نہیں بڑھا سکتے۔ اس کو ایک سادہ طریقے سے سمجھیں، ہم نے ایک مکان بنانا تھا، دو مستری لے آئے۔ ایک مستری نے پورا تہیہ کر رکھا ہے کہ میں نے اینٹ نہیں لگانی، ہم اسے ہر طرح کی سہولت دیتے ہیں، وہ جہاں کام کر رہا ہے وہاں مٹیریل اس کو دیتے ہیں، اس کی اسسٹنس کے لیے اسے مزدور دیتے ہیں، لیکن وہ کام ہی نہیں کرنا چاہتا۔ دوسرا مستری، اس نے تہیہ کر رکھا ہے کہ میں نے فارغ نہیں بیٹھنا، میں نے جس چیز کی تنخواہ لینی ہے، جس چیز کی اجرت لینی ہے، میں نے کچھ نہ کچھ مالکوں کو کر کے دینا ہے۔ اگر ہم اسے کچھ بھی نہ دیں، وہ اپنی پوری ایفرٹ کر کے کچھ نہ کچھ ہمیں کر کے ضرور دے دے گا۔ یہی حال جسم کا ہے۔ اگر جسم کی قوت مدبرہ بدن تیز ہے، اس کو خواہ کتنا ہی غیر موافق ماحول دیا جائے، وہ اپنی ریپیئر کو کچھ نہ کچھ تیزی سے یا آہستہ سے ضرور سر انجام دے گا۔ اگر ہم نے اسے ماحول اچھا دے دیا تو تیزی سے کام کر دے گا، اگر ہم نے اسے ماحول اچھا نہ دیا تو تھوڑا سست کرے گا، لیکن کرے گا ضرور۔ اگر وہ قوت مدبرہ بدن کام ہی نہیں کرنا چاہتی، ہم اسے خواہ کتنا ہی اچھا ماحول کیوں نہ دے دیں، وہ کبھی کام نہیں کر سکے گا۔ یہ مثال آپ کو صرف اس طریقہ کار کو واضح کرنے کے لیے دی تھی۔ قدرت نے
اپنا نظام چلانے کے لیے جو اصول اور قاعدے مقرر کر دیے ہیں، ان میں سب سے زیادہ اہمیت یا اصل اہمیت اعتدال کو حاصل ہے۔ اگر کوئی چیز اعتدال پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لمبے عرصے تک بغیر کسی مسئلے کے کام کرتے رہے گی۔ اگر ہم اس کو اعتدال سے ہٹا دیں گے تو اس کا کام خراب ہو جائے گا۔ اگر تیز کر دیں گے ایگزاسٹ ہو جائے گی، اگر سست کر دیں گے آؤٹ پٹ نہیں دے گی۔ ہمارا کام ان تینوں نظاموں کو اعتدال پر رکھنا ہے۔ ہر نظام اپنی اپنی جگہ پر اپنا کام کرتا ہے۔ اگر کسی جگہ پہ فوج پیش قدمی کر رہی ہے تو اس کو ایک کمانڈ سینٹر چاہیے جو اسے ہدایتیں دے کہ آپ نے کس جگہ پہ جانا ہے، کہاں تک جانا ہے، کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے، آپ کی ضروریات جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ ہر چیز کا خیال رکھے گی۔ سپلائی ڈپارٹمنٹ کا کام ہے ان کی سب ضروریات کو ان تک مناسب طریقے سے مہیا کریں، جس میں ان کی خوراک، ایمونیشن، ہر ایک چیز شامل ہے۔ اگر ہم نے وہ سب چیزیں مہیا کر دیں تو یہ ان کی ایفیشنسی ہے کہ اتنی حاصل شدہ مراعات اور ضروریات کے پورا ہونے سے وہ کتنا اچھا کام سر انجام دیتے ہیں۔ بالکل یہی حال ہمارے جسم کا ہے۔ ہر ٹیشو اپنی جگہ پہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اگر اس کی ضروریات اسے مناسب طریقے سے مہیا کر دی جائیں تو وہ اچھا کام کر سکے گا۔